بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس میں ضمیر پڑھیں گے۔ اس میں ضمیر وہ لفظ جو عبارت میں کسی نام، چیز یا جگہ کے اصل نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اس میں ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں۔ اگر ہم عبارت میں کوئی بھی نام بار بار استعمال کریں تو وہ عبارت اچھی نہیں لگتی۔ ایک مثال اس کی لیتے ہیں کہ عائشہ روزانہ اسکول جاتی ہے اور عائشہ کو چھٹی کرنا پسند نہیں۔ اس جملے میں عائشہ کا نام بار بار لکھا گیا ہے جس سے عبارت دلچسپ نہیں لگ رہی۔ اب ہم اس جملے کو کچھ یوں پڑھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ عائشہ روزانہ اسکول جاتی ہے، اس کو چھٹی کرنا پسند نہیں۔ تو اس جو لفظ ہے جو عائشہ کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، یعنی اسم کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا جو ضمیر کہلائے گا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، علی اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، استاد صاحب بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ان جملے میں وہ اور اس میں ضمیر ہیں، یعنی علی اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، وہ کون؟ یعنی علی۔ استاد صاحب بھی اس کی عزت کرتے ہیں، کس کی؟ یعنی علی کی۔ علی کی نام کی جگہ اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے، تو تب یعنی وہ اور اس کا لفظ جو ہیں وہ اس میں ضمیر ہیں۔ اور مثال لیتے ہیں، ان کا نام قائد اعظم تھا، ضمیر کی مثالیں ہیں یہ۔ اب پہلے جملے میں اس میں ضمیر کیا ہوا؟ ان۔ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اس جملے میں اس میں ضمیر کیا ہوا؟ وہ۔ انہوں نے پاکستان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کس نے؟ یعنی قائد اعظم نے۔ تو قائد اعظم کی نام کی جگہ کیا استعمال ہوا؟ انہوں۔ ان کا مزار کراچی میں ہے، کس کا؟ یعنی قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، تو قائد اعظم کی نام کی جگہ ان کا استعمال ہوا۔ یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ کون؟ یعنی جو مزار ہے وہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، تو یہ کا لفظ اس میں ضمیر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ضمیر کچھ یہ بھی ہیں، میں، مجھ، مجھے، میرے، میرا، میری، ہم، ہمیں، ہمارا، ہمارے، ہماری، وہ، اس، اسے، ان، انہیں، انہوں، تم، تمہیں، تمہارے، تمہاری۔ یہ سارے الفاظ اس میں ضمیر ہیں جو جملوں میں اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس میں ضمیر کی ان مثالوں کی مدد سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔